اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کر نہ کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا۔ بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گی۔ پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی۔ اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا تو دل ہی نہیں لگتا۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی، سب جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2-2 ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5-5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10-10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے، سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم، تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے، 2000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہے تو نے کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا،
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی. اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی, چینی کے بجائے نمک ڈال دی. تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی. تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی. کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ, بڑی مزے کی کھیر, ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا, کسی کو نہیں کھانے دوں گا. ساری کھیر کھا گئے اس پر پردہ ڈالنے کے. وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا جا, ہائے مر گئی یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا. ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرا سا تھا تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے, واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں, مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں, کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے, چپ کر کے پی رہے, کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پی ماما. وہ آ گیا, اس نے پہلا گھونٹ بھرا ہوئے تھا کوڑی ہے, اس نے بانڈا پھوڑ دیا. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا, بانڈا پھوڑ دیا. کیا خوبصورت تربیت. 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑھتے ہوئے. تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے, بڑے نفیس, تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے. تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس روٹی تو بنا. اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا. حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز. اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی اور اللہ کا فضل, اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا. ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی, گرمیوں کا رمضان, تو میری آنکھ کھل گئی تو سب سوئے پڑے, نوکر بھی گھر والے بھی. تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا, چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی. جب ساری روٹیاں پک گئیں, آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا, کو تیرا بھلا ہو جاوے, ایک ہی کیتا. میں کہا روز تم پکاتی ہو, آج میں پکا کے دے رہا ہوں, اس میں کیا ہے. تو میں نے روٹی پیش کی نا تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے تو میں وہ کھڑا سے کانپ رہا, پتہ نہیں اب کیا تھا. کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی. ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی. تو میرا دل اتنا بڑا ہو, حوصلہ افزائی کرنا, برائیوں کو. ہماری معاشرت کیا ہے, 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا. 100 نظر نہیں آتی, ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے. یہ گھر کا دین ہے, گھر کا دین ہے, یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو, اس سے دل بڑھتا ہے, دل بڑا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی ہیں تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں, جہاد سے. تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے. تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی, دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی. سبحان اللہ, سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی. یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں, فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے, وہ تو محبت سے چلتا ہے. تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے, آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے, نظروں سے اوجھل ہو گئے, غائب ہو گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں. پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ہذہ بتلک, کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا, پہلے تو جیت گئی تھی, آج میں جیت گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں, بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے, چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی, کبھی کبھی گھر میں مہینے میں 1-8 دفعہ گوشت بنتا تھا تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوچتی, تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی. تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی, وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے, ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے, تو وہ پیتی. تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پیالہ اٹھاتے, جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے. یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے, اظہار ضروری. بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں, اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے.
بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خامن سے اظہار ضروری۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا۔ عمر پیغام لائے، انکار کر دیا۔ علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ، آ کے بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے؟ فاطمہ۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا۔ بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھاویں تو من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ شیطان روزانہ اپنی
کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام، خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یا مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مسورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام ہے۔ اگر مسورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو، سب معاف ہو۔ ایک عورت آئی، ایک جہان بھرا پڑا ہے، آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، سب آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا آیات۔ بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہے، خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری صورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری، چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں، میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے۔ جہاد کا سفر، میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اچھا میرے بندو، پانی مک گیا ہے، چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھ۔ ابو بکر، تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں۔ تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا، اور میرے بندے عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے، اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے،
اور شام تک پڑتا ہے، اور شام کو 70,000 نیا آتا، نبوی مٹ جائے گی، بیت اللہ مٹ جائے گا، مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے ایتھے کدی آبادی ہوئے گی، ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی، یہ زبانوں پہ ہوگا۔ جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا۔ یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر، جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہ اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، 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 میں صدیق اکبر آقا بول پڑے مٹھی سے ابو جہل کی کنکر بول پڑے، اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ۔ حضرت مریم پہ تو کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، جو کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا، اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا، اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو سامنے سے حملہ کرے گا شیطان، کیا حملہ ہے سامنے؟ کیا ہے؟ آخرت۔ 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے، ارب دو 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے، ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم، معافی ہو جائے گی، لہٰذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے۔ یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا، تم کیسے ظالم ہو کہ حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، تم میرے نبی اولاد کے قاتل اور کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، کیا ظلم، کیوں میرے نبی کے نواسے نے کر دی، بچے ذبح کروائے، سوکھا کا میرے پتر دی باندھ روٹی میرے کو لو دی حال نہیں سن گئی، میں باہر دوڑ گیا، اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہے۔ اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائیں والے کیا تھے؟ نادان تھے۔ کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، وہ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ۔ اور خوشخبری ہو جو انہیں ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کی، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو، تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو،
کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہے، دھوکا ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے کون سا سودا امت کرتی ہے؟ فیصلہ کر لو۔ ہاں، شیطان کا پہلا حملہ آخرت کوئی نہیں، ہم نے کہا ہے، تو پھر دوسرا حملہ پیچھے سے حملہ کیا ہے؟ دنیا اتنی دکھائے گا، دنیا پیچھے جنت یاد ہی گا، یہی گلستان کالونی، گندا نالا تے نام گلستان کالونی، پتہ نہیں کیوں جو بیوقوف ہیں جنہیں دا نام گلستان کالونی، وچ گندا نالا گزر رہا ہے، نام گلستان، اکھیاں ہیں کوئی نہیں تے نام چراغ شاہ، کھوتے دا مالک میں نہیں تے نام سوار شاہ، شادی ہوئی نہیں تے نام اولاد شاہ، گلستان میں جو جوہر بھرے پڑے نام گلستان کالونی۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ دنیا بڑی خوبصورت پھنسا تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے، آخرت ہے اللہ غفور الرحیم ہے، آپ ویکھی جس، اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، وہ کیا ہے؟ زنا، شراب، چوری، ڈاکہ۔ ادھر الٹا اس ہاتھ پہ وہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے، گناہ لکھنے والا، گناہوں والا نہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ، تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، ستم، برائیاں، ایک پوری لائن، کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے۔ ادھر سے حملہ کروں گا، ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرق۔ ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا، جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا، جو سود میں نہیں آئے گا، نیک پاک ہوں گے۔ ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا۔ یہ پہلی صف دے نمازی جڑن، ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا، جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا، ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا۔ یا ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو کی کر رہا ہے، اور ویکھا جو یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا، وہ ایسا، اور میں تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اور وہ تو ایسے، اور ہم تو اللہ کے فضل سے، ان کے بچے ایسے، ہمارے بچے اللہ کے فضل سے۔ ان کو نہیں پتہ یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے، اور نیکی کا تکبر اسی طرح انسان کو برباد کرتا ہے جیسے زنا برباد کرتا ہے، جیسے سود اور جھوٹ برباد کرتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی، جیسے بدیانتی، رشوت، جیسے چوری، ڈاکے انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کا تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان زنا کی تھا اپنی نیکی دے تکبر شاید میں سارے آسمان سجدوں سے بھر دیے، دھرتی کو سجدوں سے بھر دیا، انا خیر منہم، میں چنگا تے ماڑا ہے، میں کہا دفع ہو جا نامراد۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو سنبھالنا۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اس زبان سے، یہ زبان کسی پہ نہ چلانا ورنہ تم پہ چل جائے گی، ان آنکھوں سے کسی کے عیب نہ دیکھنا ورنہ گرفت میں آ جاؤ، کسی کو حقیر نہ جانا۔ اب شیطان حملہ کرتا ہے، آخرت بھلاتا ہے، دنیا رنگین دکھاتا ہے، نافرمانی میں ڈالتا ہے، نیکی کے تکبر میں ڈالتا ہے، تو اب کیا کرے؟ علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخر اصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولمنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب۔ یہ اشعار فی البدیع پڑھی، میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ ڈھال کیا ہے دشمن سے؟ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو۔ کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جن، الصوم جن، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، نماز ڈھال ہے نہیں، زکوٰۃ ڈھال ہے نہیں، حج ڈھال ہے نہیں، جہاد ڈھال ہے نہیں، تبلیغ ڈھال ہے نہیں، تلاوت ہے نہیں، تہجد، تسبیح نہیں، قربانی، خیرات نہیں، کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے، اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ کوشش فرمائیں، اللہ کو پسند ہے وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول۔ تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام فرمائیں، بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھتا اس پر
افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، تو فروٹ لے لیں، پکوڑا لے لیں، ایک گلاس 1.5 گلاس سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی، اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے، تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنی، اٹھے نالے کھول کے ڈٹے پائے۔ چلو بات کو خطیب غصے ہوتے ہیں، اتنا غصے ہوتا نہیں، بات ہے خطیب صاحب بیٹھے کہنے کہ میز تو رکھا نہیں، میں نے سوچا میز کو یہاں سے کر رہے، میز تم نے رکھا نہیں، انہوں نے رکھا نہیں، جلدی سے پتہ نہیں کہاں سے میز لے کر آئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے گرم ہوئے، جیسے انجن گرم ہوتا ڈیزل انجن، پھر آستینیں چڑھائیں، پھر ہر 2 منٹ ٹھا مکہ مارے، ایسے مکہ مارے، ان کے یہ اتنے سخت تھے، 2 گھنٹے میں کوئی 200 مکے مارے انہوں نے۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا میز اس لیے رکھوایا تھا کہ مکے مارنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ شیطان کی سنا رہا ہے کہ ذخ وقت اپنے اتنا عزت کر کے پیش کرتا ہے کہ تمہارے سچ کو خریدار بنے۔ اوحینا یوحی، شیطان کی وحی کیا ہے؟ اللہ کی وحی کیا ہے؟ بالحق انزلناہ بالحق نزل۔ وحی کے بعد دعوت ہے، شیطان کا کام بھی دعوت سے چلتا ہے اور اللہ کا دین بھی دعوت سے چلتا ہے۔ رب انی نہارا، اور شیطان ما کان علی علیکم من سلطان الا ان بولو دعوت قومی، انبیاء وحی دعوت، شیطان وحی باطل دعوت باطل، نیچے انبیاء فنا فی الدعوہ اور شیطان فنا فی الدعوہ۔ شیطان اپنی فنائیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَنْبَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ۔ یہ شیطان بتا رہا ہے کہ میں فنا فی تبلیغ ہو جاؤں، تبلیغ کفر، میں چلہ نہیں لگاؤں گا، 8 سال نہیں لگاؤں گا، میں فٹ ہو کے بیٹھ جاؤں۔ اور ادھر نبی کی تبلیغ کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، وہ فنا فی التبلیغ۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره۔ آیات بھری پڑی ہیں، وحی دعوت، فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ، فنا فی الدعوہ فنا فی الدعوہ۔ شیطان کی وحی چلتی ہے حقوق وجاہ سے، پیسے سے، عورت سے۔ رحمان کی وحی دعوت چلتی قربانی سے۔ شیطان پیش کرتا ہے ملک۔ عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک، بادشاہ چاہتے ہو، ان کنت ترید بہ شرف لا نکتو امرا دونک، چودراہٹ چاہتے ہو، سیٹ چاہتے ہو، کوئی فیصلہ تیرے بغیر نہیں ہو۔ ان کنت ترید بہ مالا جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، پیسہ چاہتے ہو یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، تبلیغ چھوڑ دو۔ انما ان کان بک الباء، عورتیں چاہتے ہو، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، ساری قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تجھ سے شادی کر دوں، پر یہ تبلیغ چھوڑ۔ یہ باطل کی دعوت کے اسباب، عورت سے مراد غلط عورت، نیک عورت، غلط عورت، پیسہ حرام کا پیسہ، وجاہت حرام کی وجاہت، ملک غلط طریقے کا ملک۔ میرے نبی سن رہے تھے اور عتبہ یوں بیٹھا تھا ایسے ہاتھ پیچھے کر، جب آپ فارغ ہو گئے، وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا افرغت ابا الولید، کچھ اور کہنا ہے تم نے؟ کہا نہیں فارغ۔ کہا میں سنوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا سناؤ۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے نا اور یوں کر کے اکڑ کے نا
تکبر سے بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ نے کہا نا فَإِن أَعْرَضُوا نہیں مانتے ہو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے۔ تو یہاں سے اچھلا اور جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ گرا اور ہاتھ یہاں رکھ دی، آپ کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ، یوں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تمہیں رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، اور ایسے کانپنے لگ۔ واپس آیا ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا، تو آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد، ارے قریش آج مان لو پھر کبھی نہ ماننا، اس بندے کی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جیت گیا تو تمہاری عزت ہے، اور اسے غیروں نے ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی، اس پہ نہ جاؤ، اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، اور تمہیں خبر ہے جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے بچوں، حق ہو یا باطل، معاملہ دعوت سے، وہی دعوت، کہ دعوت میں فنائیت، اور دعوت کیا ہے؟ بے طلبوں میں جان۔ تبلیغ کا کام اپنی وسعت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے، تمام طبقات امت کو اس نے لپیٹا سمیٹا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے دعا کرتا ہوں، میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں